ہم ہیں خوش قسمت کہ اللہ نے یہ دھرتی دے رکھی ہے، لیکن حکمرانی کے اعتبار سے بڑے بدقسمت رہے ہیں۔ یہی مفتی احمد رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے خطہ بہت اچھا دیا ہے، جو قیادت آتی ہے وہ دین کے خیر خواہ ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے اپنے اکابر کے مجلس اتحاد کا پورا ایجنڈا پڑھا ہے، 18 سال سے کم میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، زنا کے شمرے میں شمار ہوگا، اور پڑھانے والے کو ملتا کیا ہے اس کو بھی سزا ہوگی۔ خود مختار صدارت، خود مختار چیف آف سٹاف، اللہ کے علاوہ کوئی خود مختار نہیں، نبی خود مختار نہیں، ابو بکر صدیق خود مختار نہیں، حضرت عمر خود مختار نہیں، اور پاکستان کی قیادت خود مختار ہوگی۔ یہ قانون سازیاں ہو رہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صد احترام علماء کرام، عزیز طلبہ، یقیناً خوشی کا دن ہے، وہ لمحات جس کا پورا سال انتظار کرتے رہے، اتنے اکابر کی موجودگی میں آپ حضرات کی دستار بندی ہوگی۔ چونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تھوڑے سے وقت کا خیال رکھا جائے، ہم ویسے بھی لمبی باتیں نہیں کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے کچھ اقوال ضرور ذکر کروں گا۔ سن 84 میں حضرت مفتی احمد الرحمن نور اللہ مرقدہ نے ہمیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، دو چیزوں کا خیال رکھو، اپنے اکابر کے ساتھ، اپنے چاروں سلسلوں کے ساتھ جڑ کے رہو۔ دوسری بات فرمایا، دعوت و تبلیغ کے ساتھ وقت لگاؤ۔ ان دونوں باتوں کا خلاصہ، شتر بے مہار مت بنو۔ اللہ نے آپ کو جس نعمت سے نوازا ہے، یہ اس کا آغاز ہے، اس لیے اپنے علم کو اپنے اکابر کے علم کے ساتھ کبھی برابر کا تصور بھی مت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کشتی میں جا رہے ہیں، چڑیا نے آ کر کے چونچ ماری، خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہمارے اور آپ کا علم نبی ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں آپ کا علم مولانا منظور مینگل صاحب مد ذیل العالی کے ایک اشارے تک بھی نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے علمی میدان میں اکابر کے متبع رہو گے، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا سلیم اللہ خان نور اللہ مرقدہ اس ادارے میں 2 دفعہ آئے ہیں۔ آج میں اس مجلس میں ایک بات ضرور کروں گا، ہم نے بستی میں ایک کچھ کام شروع کیا، اللہ نے قبول کیا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پوچھتے ہیں، کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ میرے استادوں کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بغیر دعوت دیے ہوئے تشریف لائے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل و عیال کے ساتھ آ چکے ہیں۔
حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کے آمد کو تو مجھے پتہ نہیں کہ کتنے بار ہیں۔ جہاں بارش برستی ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اس لیے استادوں کی دعائیں لیجیے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ ایک سفر میں قصہ سنا رہے تھے کہ میں نے جامع ازہر جانے کی ارادہ، سفیر کے پاس گیا، کیوں مصر جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے دکتورہ یہاں کیا ہے، وفاء للمصر۔ اس پر مصری جذباتی ہوتے ہیں، کڑے ہو کر ٹپا بھی مارا اور فیس بھی نہیں دی۔ یہ مادر علمی ہے، اور ماں کا قدر و قیمت احادیث میں پڑھ چکے ہو، سب سے زیادہ ہے۔ اس ادارے کے ساتھ، تین اداروں کے ساتھ اپنی محبت کو جوڑ کے رکھو۔ ان کا نام روشن کرنا ہے، اور نام روشن ہوگا تدریس کے ساتھ۔ اور تدریس ایسا نہیں، مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ صبح آتے تھے، دارالفتاح میں جا کر 10-15 منٹ معارف السنن کو دیکھتے تھے۔ کتنا عرصہ پڑھا چکے تھے؟ 35 سال۔ میں نے پوچھا حضرت، کہتے بغیر مطالعے کے کلاس میں جانا طلباء کے ساتھ خیانت ہے، لیکن آپ طلباء سے میں ضرور عرض کروں گا، پہلے ذہن یہ بنا کے رکھو کہ میرے استاد حدیث مولانا منظور مینگل نے اپنے استاد کی کتنی خدمت کی ہے، کتنا عرصہ سر جھکا کے رکھے۔ یہ تو زندہ ثبوت ہے، چند سالوں کا ادارہ ہے، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا رکھا ہے۔ سبق اس میں کیا ملتا ہے؟ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص اپنے پیر کے آخری زندگی کو دیکھتا ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ پیر کے آغاز زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تقلید کرو قرآن کریم میں، ان کی تقلید کرو حدیث میں، اس لیے کہ دین ہمیں اکابر سے ایسے ہی پہنچا ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس ملک کی قدر کرو، اس کی قدردانی کرو۔ مفتی صاحب فرماتے تھے دنیا میں پاکستان جیسا ملک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ فضا دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ابھی میں ایک سفر سے آیا، سوت اور موزمبیق کے، وہ بھی بہت تھا، 5-6 طالب علم تھے۔ میں نے مذاق بھی کیا ان سے، کہ تم بڑے خوش قسمت ہو۔ ہم ہیں خوش قسمت کہ اللہ نے یہ دھرتی دے رکھی ہے، لیکن حکمرانی کے اعتبار سے بڑے بدقسمت رہے ہیں۔ یہی مفتی احمد رمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے خطہ بہت اچھا دیا ہے، جو قیادت آتی ہے وہ دین کے خیر خواہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے اپنے اکابر کے مجلس اتحاد کا پورا ایجنڈا پڑھا ہے، 18 سال سے کم میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، زنا کے شمرے میں شمار ہوگا، اور پڑھانے والے کو ملتا کیا ہے اس کو بھی سزا ہوگی۔ خود مختار صدارت، خود مختار چیف آف سٹاف، اللہ کے علاوہ کوئی خود مختار نہیں، نبی خود مختار نہیں، ابو بکر صدیق خود مختار نہیں، حضرت عمر خود مختار نہیں، اور پاکستان کی قیادت خود مختار ہوگی۔ یہ قانون سازیاں ہو رہی، کم از کم ہم رات کو اٹھ کر اپنے ملک کی بقا کے لیے دعا مانگے۔ ایسے قیادتوں سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف وہ قانون سازی کرتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں تمام طلباء کو، اہل خاندان کو ہنیئا لکم کہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔